Assalamu alaikum and welcome to Talent Intro Show of Ideagist. This is Raheen Fatma and I am your host. This is season 2 and today we have Junaid Khan. Amazing, amazing, amazing. He is from the Abdul Wali Khan University, Maidan, Pakistan and is studying microbiology. So let's welcome him on board, and he's been part of the Ideagist program and is one of the top 20 students. Assalamu alaikum Junaid. कैसे हैं जुनेद आप आज? میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کیسی ہیں میڈم؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں. تو آپ اپنا ذرا تعارف کرائیں کہ آپ کہاں سے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, اور پھر ہم آپ کے آئیڈیا کے بارے میں آپ سے سارا سنتے ہیں. جی میڈم, میرا نام جو ہے وہ محمد جنید خان ہے. بیسیکلی میں صوابی سے ہوں. کرنٹلی آئی ایم اسٹڈینگ ایم فل مائکروبیولوجی عبدالرحمان یونیورسٹی مردان, اور ابھی میرا جو ہے فرسٹ سیمسٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں این جی او کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں اور کمیونٹی سروسز بھی کر رہا ہوں. ابھی جو کرنٹلی آلسو میں ڈپٹی کوآرڈینیٹر ہوں ڈی سی یوتھ والنٹیئر ٹاسک فورس مردان کا. اور اس کے ساتھ ہم ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرام بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے. جس طرح ہے ڈرگ ابیوز ہے آج کل بہت زیادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ والنٹیئر بیس پہ جتنے ہمارے اویئرنیس پروگرام ہے, ٹریفک ہے حوالے سے, قوانین کے حوالے سے لوگوں کو ہم آگاہ کر رہے ہیں. لٹریچر کے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں, سائنس کے لحاظ سے جو ہم ڈفرینٹ, آج کل آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 کا ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے, تو ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو ٹرین کیا تھا انفیکشن سے ریلیٹڈ, جتنے بھی انفیکشن اسپریڈ ہو رہے ہیں, واٹر بورن ڈیزیزز ہے. اور اس کے ساتھ ابھی بھی کووڈ-19 پہ ہم نے مختلف سیشنز کیے. یہ میرا شارٹ سا انٹروڈکشن تھا, اور اس کے ساتھ ابھی اسٹارٹ اپ پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. بہت اچھا. آپ ذرا مجھے بتائیں, آپ نے کون سا ایک مسئلہ دیکھا مارکیٹ میں جو آپ نے کہا کہ یار یہ میں سالو کر سکتا ہوں, وہ مسئلہ کیا تھا؟ ایکچولی میم, جب میں اپنے بی ایس کے 8 سیمسٹر میں پہنچ گیا, میرا ریسرچ کا کام اس پہ شروع ہو گیا کہ میں ابھی 8 سیمسٹر میں میرا جو ہے ریسرچ سٹارٹ ہوگا میرے فیلڈ سے ریلیٹڈ. تو میں نے ایک بہت بڑا ایشو دیکھا. میں نے مارکیٹ کو بھی انالیسس کیا, مارکیٹ کو بھی دیکھا, اپنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا, کالجز کے اپنے ایریا کے بھی پر دیکھا کہ اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ میں اس کو سالو کر سکتا ہوں. تو جو سب سے بہت بڑا مسئلہ جو ایشو مجھے آیا وہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ریسرچ کے جتنے اس کی میڈیا اس کے لیے ہوتا ہے وہ اس کو اویلیبل نہیں ہوتا ایزیلی, اور اس میں جب وہ بناتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم بھی ہوتا ہے, اس میں زیادہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں اسے کوئی ایسا آسان طریقہ ڈھونڈوں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور دوسری سب سے جو بڑی مسئلہ آج کل جو ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا سب, جو گلوبلی ایشوز ہے وہ ہے ریسائکلنگ, پلاسٹک بیگس, یہ پلاسٹک جو ہے ریسائکلنگ کا. تو میں نے کہا کیوں نہ اسی کو میں سالو کروں, اور اب ایک ایسا اسٹارٹ اپ بناؤں, ایک ایسا اپنا بزنس اسٹارٹ کروں تاکہ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے بھی مسئلے حل ہو جائے, اور جو ہمارے پلاسٹک کے مسئلے ہیں یہ بھی تھوڑا کم ہو جائے. خیر زیادہ ختم تو نہیں کر سکتا, لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو میرا جو سب سے ایشو تھا کہ میں ریسرچ کے اسٹوڈنٹ کو جو ریڈی میڈ پلیٹس ہے ان کو آن لائن جو ہے آن لائن اور اسی طرح ڈیلیور کروں تیار ریڈی میڈ پلیٹس, جس میں ان کو ریڈی میڈ میڈیا ملے گا. تو اس کے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنا یونیورسٹی کے ریسرچ کر رہے ہیں, آپ جب اپنے اس کے لیے میڈیا بنا رہے ہوتے ہیں نا, تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم آتا ہے اور اس کے بہت زیادہ کاسٹ بھی ہے. اس کی جو پر پلیٹس ہے آپ کو صرف اونلی پلیٹس جو ملے گی وہ آپ کو تقریباً 100 کا 120 کا ملے گی. میرا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ کیوں نہ یہ پلیٹ جو ہے میڈیا کے ساتھ مل کے, تاکہ اسٹوڈنٹس بس آسانی سے اس پہ کام کر سکے, کیوں نہ اس کے 30 روپے پہ اس کے دے دوں تاکہ بچوں کا ٹائم بھی نہ ہرش ہو اور ایزیلی وہ اپنے ریسرچ کر سکے ہیلتھ سائڈ کے. کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ ہے وہ کافی لوگوں کا اس پر نظر ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیوں اتنا خراب ہو رہا ہے. تو آپ کو اگر پتہ ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا جو بہت بڑا گلوبل ایشو ہے, ہر کوئی جو ہے سیلف میڈیکیشن کرتا ہے, ڈاکٹر جو ہے یہ نہیں دیکھتا کہ آیا یہ انفیکشن جو ہے یا یہ ڈیزیز جو ہے یہ وائرل ہے یا جو ہے بیکٹیریل ہے. تو جب میں نے یہ پرابلم دیکھی, میں نے سالو کیا, تو
جب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جائیں گے تو وہ خود بخود اس بھی میڈیا پہ پیور میڈیا جب ان کو ملے گا, یہ پلیٹ ملے گا, آسانی سے اس کی کلچرنگ کریں گے, ڈائریکٹ ڈاکٹر کو وہ ریزلٹ دے گے کہ یہ آئے اس کی یہ بندے کو یہ ڈیزیز ہے, تو وہ ایزیلی یہ کر لیں گے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن, تو آسانی سے ریسرچ ہوگی. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ میرا جو اسٹارٹ اپ ہے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرے گی وہ یہ ہے کہ ریسرچ وہ کر لیں گے. ہمارے کے پی کے میں ریسرچ کا کلچر بہت زیادہ کم ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن ہر اسٹوڈنٹ اپروچ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے آپ دیکھیں تو ویلیج سائڈ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو زیادہ رچ نہیں ہوتے, تو ریسرچ سے رہ جاتے ہیں. تو ہمارے جو اسٹارٹ اپ میں ہوگا وہ اسٹوڈنٹس خود بہت آ کے ہمارے ساتھ ریسرچ کریں گے, یہ میڈیا پلیٹ وہ خود بنائیں گے, ریسرچ بھی ان کا ہوگا, ایکسپیرینس بھی ان کے ہوں گے, ٹیکنیکس بھی وہ لرن کریں گے اس کے ساتھ, اور اسی طرح جب وہ پلیٹس بنیں گے تو ہم اس کو آن لائن ڈیلیور کریں گے. کرنٹلی ہم نے ایبٹ آباد کے یونیورسٹی کو اسٹوڈنٹس کو یہ پلیٹ دیے ہے, اور اس طرح کے ڈفرینٹ کالجز کو بھی ہم نے یہ پلیٹس دیے ہے تاکہ ریڈی میڈ پلیٹس ان کو مل سکے آسانی سے. آئی سی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا اس میں کوئی کہتے ہیں مارکیٹ ریسرچ کی, یعنی آپ گئے, آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں خود بھی, لیکن کیا آپ باہر گئے, آپ نے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ یار اس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں اتنی ضرورت؟ بالکل, اسی وجہ سے تو میں نے اسٹارٹ کی کہ میں نے اس کی پہلے مارکیٹ سروے کیا کہ آیا یہ چیز ہمیں اسی طرح مل رہی ہے کہ نہیں رہتی. تو اس میں جو خاص بات میں نے نوٹ کی تو یہ سرے سے مل ہی نہیں رہی ہے, ایسے ریڈی میڈ پلیٹس ہے نہیں ہمارے ساتھ کمپٹیشن اس کا مارکیٹ میں. تو اس میں نے یہ اسٹارٹ کیا کہ میرا تو اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, تو میں کہا چلو اسٹارٹ ہی کر لے. تو میں سب سے زیادہ جس چیز پر فوکس کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے ریسائکلنگ کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپسی کے جو ہم وہ جوس وغیرہ پی لیتے ہیں گلاس کا, جو سیم اسی طرح میرا جو میڈیا ہے نا یہ گلاس سے بنا ہوگا, تو یہ لوگ ری یوز کر سکتے ہیں, ریسائکلنگ اس کی کر سکتے. تو اس کی جو پلاسٹک کی پلیٹس ہوتے ہیں نا تو یہ ختم ہو جائیں گے, یہ لوگ اس یوز نہیں کریں گے. میرا جو آئیڈیا ہے اس سے ریلیٹڈ میں جو بات کر رہا ہوں, تو میں تو ان کو گلاس کا پلیٹ دوں گا, اس میں وہ میڈیا ہوں گے, ایزیلی سے اس میں وہ کلچرنگ کر سکیں گے, اپنا ریسرچ کر سکیں گے, اور وہ پلیٹ وہ یوز کے مجھے 3 دن بعد 10 دن بعد وہ واپس کر دیں گے. تو اسی طرح پلاسٹک کی بھی کمی ہمارے پاس آ جائے گی اور سیم گلاس کی بھی ہو جائے گی. یہ کہ پی کے میں کسی اور جگہ اس طرح کا نہیں ہو رہا, یہ میرا جو ہے فرسٹ آئیڈیا ہے. اور یہ میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے اپنے سپروائزر جو ہمارے ڈاکٹر طاہر حسین صاحب ہے, اور جو میری ٹیم ہے, ہماری اپنی ایک ٹیم ہے, ٹیم BNI بایو انٹرپرینورز اینڈ انوویٹرز, جو عبدالعلی خان یونیورسٹی سے ہم ہے, ان کو میں سارا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ اس سارے جرنی میں اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. ہمارے سپروائزر نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہاں بیٹا آپ یہ کر سکتے ہیں, اس آئیڈیا میں اتنا پوٹینشیل ہے, اسی طرح آپ کا مارکیٹ بن جائے گا. پھر ہم نے اس طرح کیا کہ اس کو ہم نے ڈائس انالیٹکس, ڈائس کا آپ نے نام سنا ہوگا, انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے ایبٹ آباد میں, ہم اس کے لیے کمپٹیشن کے لیے فرسٹ ٹائم چلے گئے. ہم نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا ریویو اس کے بارے میں آتے ہیں. تو وہاں سے اس کے ڈائس کا جو چیئرمین تھا کراچی سے آیا تھا, وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ اتنے ایج میں آپ لوگ یہ سب کر رہے ہیں. اس نے ہمیں پھر $100 کا پرائز بھی دیا کہ آپ تو بہت زیادہ زبردست کام کرے, کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی اسٹارٹ اپ کسی نے نہیں کیا ہے. تو میں اس کے ساری چیز کے پیچھے میرا ٹیم بھی ہے, میں ٹیچر بھی ہے, سپروائزر بھی ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس پر کام تیز کریں گے, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا ہے نا. تو یہ کچھ چیزیں تھی. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں صرف وہی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے, یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروفیشنل باقی جو ریسرچ لیول ہوتا ہے اس پہ بھی یوز ہو سکتا ہے؟ نہیں, آپ نے بہت زبردست کویسچن پوچھا. میرے صرف اسٹوڈنٹس نہیں ہے, ایم فل کے اسٹوڈنٹس نہیں ہے, یا PhD کے اسٹوڈنٹس نہیں ہے, یا BS کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس میں ہمارے ساتھ R&D سیکشن بھی آ جاتے ہیں, ہاسپٹلس بھی آ جاتے ہیں, ریسرچ سینٹر بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چھوٹے لیول پہ جو کالجز ہے جس میں ریسرچ ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. ہم ہاسپٹلس کو بھی میڈیا پلیٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ ایزیلی لوگوں کی اس میں ٹیسٹ کرا سکے. ہمارے اس میں ایک بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ابھی تک ایک ڈائگنوسٹک لیبارٹری نہیں ہے, ٹھیک ہے.
ہے جہاں پر اس طرح کی کلچرنگ ہو سکے. تو ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے ایک کمپنی کا جو سیٹ اپ ہے وہ اس ہمارے ادر سٹیز میں بھی بنائیں گے تاکہ لوگ ایزیلی سے اس کی ٹیسٹ ہو سکے. تاکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹیسٹ میں لوگوں کا 3000 4000 خرچہ آتا ہے. اور میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتا دیا کہ میڈیا پریپریشن جو ہے اس کی جو اکوپمنٹس ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوئے, ہر کسی کے بعد خریدنے نہیں ہوتے نا, وہ خرید نہیں سکتے. تو میں نے کہا کیوں نہ اسی سمپل چیز کو 30 روپے پر اس کو دے سکے اور اسی گلاس کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس پر کام کر سکے اور ہمیں ریٹرن کر سکے, اور ساتھ ساتھ میں بچوں کو بھی اس میں ریسرچ پیدا حاصل کر کے اور کمیونٹی کو بھی اس میں پیدا ہو. تو آپ نے پوچھا کہ ہم ہاسپٹل کو بھی اس طرح پرووائڈ کریں گے, ہمارے جتنے بھی فارما کمپنی ہے جس میں یہ میڈیا وغیرہ اس کی یوز ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی پرووائڈ کریں گے. کالج کے لیول پر جو بچے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی, ایون جتنے سائنٹسٹ ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اسی ریلیٹڈ تو ہم ان کو بھی یہ پلیٹ دیں گے. اور سب کے لیے اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب کے لیے یہی اس میں یہ پرائز ہوگی. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ کون سے ایریا میں چاہ رہے ہیں کہ ہم مطلب اسٹارٹ کریں؟ کیا صرف ایک شہر میں, جس طرح بھی آپ نے کہا مردان میں ہے نا ابھی یونیورسٹی کی وجہ سے, تو آپ کیا ابھی صرف مردان میں شروع کریں گے یا صرف نوشہرہ مردان کے ایریا میں شروع کریں گے, یا پھر آپ اس کو کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ ابھی سے ہی زیادہ ایکسپینڈ کریں؟ ابھی آپ کا اس کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ نہیں, ہمارا جو انیشل جو پروگرام ہے وہ ہے مردان سے ہم نے سٹارٹ کیے, کیونکہ ہمیں جو ہم کر رہے ہیں تو مردان سے ہم ایزیلی کر سکتے ہیں, سارے سٹیز کو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں نا. تو ہمارا فیوچر کا جو پلان ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو اور شہروں تک بھی کریں گے, جیسا کہ کے پی کے سے باہر بھی ہم اس میں جائیں گے, پنجاب سائڈ میں, سندھ سائڈ میں, کیونکہ ہر جگہ ریسرچ ہوتی ہے پاکستان میں, ہر جگہ یونیورسٹیز ہے جس میں مائکرو بایولوجی ہے, ہیلتھ سائڈ سے بایو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ اس طرح کی ریسرچ سینٹر ہے. فارما کمپنیز کو تو آپ کو پتا ہے آج کل پاکستان میں ہر جگہ ہے, تو ہم اس کو اسپریڈ کریں گے, لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو اسپریڈ کریں گے. ابھی ہمارے اس میں میں آپ کو ہمارے اسٹارٹ اپ میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤ کہ ہم آئی ٹی کے لحاظ سے بھی ان لوگوں کو پیدا ہے. ہمارا جو فیوچر مائل اسٹون یہ ہے نا کہ ہم ابھی ایک ایپ ہے ہم ڈیزائن کر رہے ہیں مائکرو بایولوجی بیسڈ کمپنی جو ہے ہماری اس کی نیم پہ. تو اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں بیٹھ کر وہ ایپ پہ ہمیں آرڈر دیں گے کہ یہ ہمیں اتنے پلیٹس چاہیے. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کراچی میں بیٹھا ہے تو وہ ایپ اوپن کر کے ہمیں آرڈر دیں گے کہ ہمیں 2-3 پلیٹس چاہیے یا ہمیں 50 پلیٹ چاہیے, 100 پلیٹ چاہیے. تو ادھر سے ہم اس کو پراپر ایسیپٹک کنڈیشن کی وجہ سے ان کو پراپر جو وہ اس میں کنٹیمنیشن نہ آ جائے انہیں کہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. ٹی سی ایس اس کو لے ہوتا ہے تو ایزیلی سے وہ کام کریں گے اس میں, اور اس پہ ہمارے صرف اس کے ہم جو چارجز کریں گے اسی ڈیلیوری کے چارجز وہ ہمارے آئیں گے. تو یہ ہے کہ ہم ابھی جی ہمارے فیوچر پہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ ایپ ڈیزائن ہو جائے اور اس طرح ہم دوسرے شہروں کو اسٹوڈنٹس ہے, ریسرچر ہے, سائنٹسٹ ہے, فارما کمپنیز ہے, R&D سیکشنز جو ہے اور جو ہاسپٹل ہے ان کو پرووائڈ کر سکے. بالکل. اور اٹس ایکچولی جو ابھی آپ نے بولا which brings me to my next question, اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا جو ویب سائٹ ہے اور جو آپ کی ایپ ہے اس میں کوئی مسئلہ آیا مطلب ڈیولپ کرنے میں, یا پھر آپ نے کس طرح کوئی اور لائک اپنی ٹیکنیکل ٹیم ہائر کی؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے انٹرپرینورشپ میں کہ آپ اپنی آئیڈیا سائٹ پہ بہت فوکس کرتے ہو اور پھر اگر آپ, اور اس طرح ہوتا ہے بیکاز آئی بین پارٹ آف سم اسٹارٹ اپس, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے کام کرا لیتے ہو, پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کو ٹولس کا زیادہ تر نہیں پتا ہوتا. تو آپ نے کون سا کیا چیز جو ہے یوز کیا ہے؟ جیسا کہ میڈم میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ ہماری ٹیم ہے اپنی ایک, تو اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈ تو ہے وہ ہمارے سپروائزر ہے, جو بھی ہمیں مسئلہ آتا ہے جو بھی وہ ہم ان کو پیش کرتے ہیں, چاہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہمارے اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہو تو ہم اپنے سپروائزر جو ہے وہ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. دوسرے جو ہمارے ٹیم میں جو ہے ایک ہمارا بندہ ہے وہ IT سائٹ سے ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے کہ اس طرح کس طرح کرنا ہے, کیونکہ اس میں ایکسپرٹیز ہے IT سائٹ میں نا, کمپیوٹر سسٹم اس نے کیا ہے. تو اسی طرح ہم اس کو جو ہمارے ٹیکنیکل اس طرح ایشو آتا ہے IT سائٹ سے کہ ہمارے ایپ میں یہ چیز کام نہیں کرے, کیونکہ ابھی ایپ ڈیولپ ہو رہا ہے, ہم نے پراپر ڈیولپ نہیں کیا لیکن ابھی ہو رہا ہے اس پر, تو اس میں جتنے بھی ایشو آئی ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں. اسی طرح سیم ہمارے اس میں جو ہے ایک
मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो इस चीज़ों की सारी जो मार्केटिंग करती है। आपको पता है कि मार्केटिंग का अपना एक वो बहुत ज़्यादा अपना एक नॉलेज है ना, तो उस साइड पे एक दूसरा बंदा है, और इससे जितने भी साइंस से रिलेटेड जो है, अभी जो माइक्रोबायोलॉजी बेस पे वो मैं हूँ, दूसरा बंदा है, तो वो उस साइड पे जो है वो काम कर रहा है। तो हमने एक प्रॉपर टीम बनाई है, उस टीम से हम ये सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमें कोई मसला नहीं आया है। फ्यूचर में देखते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। बिल्कुल। जुनैद खान, देखें, आप ना बहुत बेहतरीन किस्म के गेस्ट हैं। बताऊं क्यों? इसलिए क्योंकि देखें, लास्ट टाइम मैंने पूछना था ना क्वेश्चन आपका आपने पहले ही मेंशन कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था अबाउट योर प्रमोशनल प्लान, कि आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने पहले ही मेंशन कर दिया। तो अब मुझे बताएं कि आपने कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया है अपनी मार्केटिंग हेड के साथ बैठ के? मतलब अभी आप किस तरह इसको मार्केट करना चाह रहे हैं अपने नाम? मैंने जिस तरह आपको पहले मैंने आपको सारी चीजें वो बता दी है ना, मार्केटिंग प्लान का। इस तरह है, हमने अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप फ्यूचर का आप किस तरह इसकी मार्केटिंग करेंगे, प्लान आपका क्या है? तो हमने इस तरह करते हैं कि मैंने आपको पहले बताया, हम जो चीज़ करते हैं तो इस पर पहले रिसर्च करते हैं, क्या है ये चीज़ ठीक है या हमारे लिए, या ठीक नहीं है हमारे लिए। तो हम अपनी टीम जो है वो फॉर एग्जांपल हमारी सोआबी यूनिवर्सिटी है, हम उसमें चले जाते हैं, हम उसमें देखते हैं कि इससे लाइफ साइंस रिलेटेड कितने डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे साथ 10 डिपार्टमेंट है, साइंस रिलेटेड डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट। हम फिर उसको देखते हैं कि हमारे साथ इसमें स्टूडेंट कितने हैं, उसमें हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास जो है 5000 स्टूडेंट है उसमें। फिर हम उसकी सर्वे करते हैं कि उसकी जो हेड होती है, या उसके हम कहते हैं कि सर आपके लिहाज से इसमें कितने बच्चे रिसर्च करेंगे, या हम साइंस रिलेटेड स्टूडेंट, हमको पता होता है कि कितने बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है। तो ऑलमोस्ट 5000 में जो है ये 4000 स्टूडेंट जो है ये रिसर्च करते हैं। तो हम उस बेस पे हम उसकी वो सारी डिटेल कलेक्ट करते हैं कि ये 4000 स्टूडेंट है और ये रिसर्च करेंगे। तो फिर हम उससे बात कर लेंगे कि उसकी जो आर्क होती है, हर यूनिवर्सिटी की आर्क होती है, या डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, या स्टूडेंट्स का कोई हेड होते हैं, कि हमारे पास इस तरह की स्टार्टअप है हमारा, और हम इस तरह आपको ये तैयार रेडीमेड प्लेट्स जो है ये आपके रिसर्च के लिए हम देंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हम आपको जो आपके पैसे हैं 30 रुपीज़ हम उसको आपको देंगे। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये होगी कि इसकी रिसाइकलिंग होगी। आप ये प्लेट जितने बार यूज़ कर देंगे, इस्तेमाल करते रहे, अपना रिसर्च इसमें करते रहे, और हमें ये प्लेट्स वापस करते रहे। दूसरी जो हम मार्केटिंग प्लान जो है हम उस तरह करेंगे कि हम हॉस्पिटल में सेम इसी प्रोसीजर से जाएंगे कि आया हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को क्या इश्यूज है, या वहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं या बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं उसमें उसको कल्चरिंग में या इसी मीडिया बनाने में क्या इश्यूज है। अगर उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो हम उसको उसके चीज़ के बारे में उसको बता देंगे कि हमारा जो स्टार्टअप इसी बेस स्टार्टअप है, आपको आपकी रिसर्च के लिए, आपके टेस्ट के लिए, जितने भी यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उस तरह की जो टेस्ट होते हैं ना, कल्चरिंग टाइप टेस्ट, जो बड़े-बड़े टेस्ट होते हैं, सिंपल में जो समझाता हूँ। तो इसी बेस में हम अच्छा, अब जब आप एक स्टार्टअप रन कर रहे होते हैं और उसके साथ आपको मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं, आपको बहुत काम, तो 1000 काम इधर चल रहे होते हैं, और मैं उसको बिल्कुल फील कर सकती हूँ। बंदे को ऐसे ही मतलब स्ट्रेस होता है, बंदे को ऐसे ही टेंशन हो रही होती है, यार वो काम हुआ नहीं हुआ, उसको वो कहा था, ये कहा था। तो आप उससे कैसे डील कर रहे हैं, उसको आपने कैसे खत्म किया? खत्म तो खैर मुश्किल ही होता है करना, लेकिन आपने उससे मतलब क्या सीखा और क्या किया? एक्चुअली मैडम, बंदा जब एंटरप्रेन्योर होता है तो वो एक शौक से आता है उसका, कि क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने जिस तरह कहा आसान काम नहीं है, बंदा स्टार्टअप रन करता है। तो हम इसी शौक से आए हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे।
تو اور دوسری جو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ہمارا اسٹارٹ اپ ہے نا یہ ہمارے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, سائنس سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے, تو اس میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل آپ نے کہا جس طرح کہ انسان بندہ تک جاتا ہے کہ یہ کام یہ چیز ہے, ہم جب تک جاتے ہیں تو ہم مارکیٹ پہ فوکس کرتے ہیں, چلو ہماری ٹیم نکل جاتی ہے مارکیٹ میں, سروے ٹور بھی ہو جاتی ہے, ٹرپ بھی ہو جاتی ہے, سروے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل لیتے ہیں, ہاسپٹل کے ساتھ. تو جو ہمارا جو آپ نے جس طرح کہا کہ انسان بور ہو جاتا ہے, وہ بوریت جو ہے وہ ہماری ختم ہو جاتی ہے, ہاسپٹل میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو پھر ہم میں وہ دوسرا جو جذبہ پہ ہو جاتے ہے کہ یار ہمارے مارکیٹ کو یہ مسئلہ ہے, ہمارے سائنس اسٹوڈنٹس کو یہ مسئلہ ہے, ہم کیوں اسی چیز کو چھوڑیں یا کیوں اسی چیز سے تنگ ہو جائے. اور دوسری جو سب سے میں نے آپ کو بتا رہی امپورٹنٹ چیز ہے, ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سائنس کو پروموٹ کریں گے, مائکرو بایولوجی کو اس سے ہمیں پروموشن ملے گی. دوسری جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں جو جس کو جو بڑا ایشو ہے وہ ایک ٹیسٹ کے لیے پشاور جاتے ہیں, سوابی سے پشاور 2-3 گھنٹے کا سفر طے کرتے, کیوں نہ وہ اپنے ہی گاؤں میں اس کی ٹیسٹ ہو جائے. تو یہ چیزیں ہمیں اور موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم وہ اسٹارٹ اپ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خدمت حلق بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت بھی ہو جائے اس میں. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے, تو اس سے ہمیں کوئی اس طرح کی ٹینشن نہیں ہوتی, ٹرپ بھی ہو جاتا ہے, لوگوں کی خدمت بھی ہو جاتی ہے, اسٹوڈنٹ کی ریسرچ بھی ہو جاتی ہے, ہمارا اپنا ایک انٹرسٹ ہے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے نا, تو اس لیے. I see that's amazing. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیملی کا کیا ریئیکشن تھا, کیونکہ آپ تو بھی آئی گیس یو فرام ثوابی رائٹ, تو آپ تو مردان میں بھی پڑھ رہے ہیں, تو ان کو کیسا لگا کہ یار پڑھ تو رہا ہے لیکن ساتھ اس نے بزنس بھی اپنا اسٹارٹ کیا, اور ان کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ آئیڈیا جس آپ نے جوائن کیا؟ ایکچولی مجھ میں ایک بات ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں تو میرے جو پیرنٹس ہیں میں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کہ میں فار ایگزامپل میں کہیں ٹرپ پہ جاتا ہوں تو فیملی کو کہتا ہوں کہ ہاں میں فلاں جگہ جاتا ہوں, یا کوئی کام اسٹارٹ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں. سیم اسی طرح جب میں یہ چیز اسٹارٹ کر رہا تھا تو میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں, اسٹوری پہ آتا ہوں کہ کیا کس طرح یہ آپ نے بات کی نا. ہمارے 8 سیمسٹر میں بی ایس کے 8 سیمسٹر میں انٹرپرینورشپ اینڈ بایو سائنسز ایک سبجیکٹ تھا, تو اس میں یہ بہت انٹرسٹنگ فیلڈ تھا. ہمارے جو ٹیچر تھے وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ طریقے سے پڑھاتے تھے, جو میں چاہتا تھا کہ اس چیز کو بھی میں ابھی اسٹارٹ کروں, ابھی سے. سر نے صرف 1-2-3 لیکچر دیے, میں کہا کہ اس چیز کو میں ابھی اسٹارٹ کروں. یقین مانے ہماری یونیورسٹی میں لوگوں کو انٹرپرینورشپ کا پتہ بھی نہیں تھا کہ انٹرپرینورشپ ہے کیا. پھر جب ابھی کلچر بن رہا ہے نا, ایون پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے انٹرپرینورشپ کا, ہے بہت سارے لوگوں کا لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں. تو جب ہم سر جب پڑھا رہے تھے تو پھر ہمارے کلاس میں سر نے کہا کہ اسٹارٹ اپ کا کمپٹیشن ہو جائے, لوگ ڈفرینٹ ماڈلس جو ہے وہ کرے, اب بنائے پوسٹر کمپٹیشن, اسٹارٹ اپ پوسٹر کمپٹیشن. تو پھر جب میں نے اپنے اس میں برین اسٹارمنگ کی, ہمارے ٹیم میں ساتھ مل کے بیٹھ گئے, تو ہمارا یہ آئیڈیا آیا تو ہم نے پریزنٹ کیا, نیکسٹ ڈے کلاس میں پریزنٹ کیا. تو سر نے دیکھا کہ سر کافی خوش ہو گئے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو اتنے ہیں اس میں اتنے ایبلٹیز ہے کہ وہ اتنا اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بزنس بھی کی طرف بنائے. تو ہمارے ایک یہ اسٹارٹ اپ تھا, دوسرا ایک اور اسٹارٹ ہے, میں اس کا بھی ادھر ذکر نہیں کرتا کیونکہ یہ جو میڈیا ہے. تو سر اس نے کہا چلو اس پر ایک اور کام کرتے ہیں. سر نے کہا اس کو تھوڑا اس کو موڈیفائی کرتے ہیں اور چیز کی طرف سے. تو پھر میں پریزنٹیشن اس کی سر کو نا, تو سر سے میں نے مشورہ کر دیا اس کے بارے میں, تو ایک ٹیم بن گئی. پھر وہ سارے پھر آتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے. جب ٹیچر نے مجھے اپریشیٹ کیا یونیورسٹی میں, تو میں آ کے گھر میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی کہ اس طرح آج میں نے وہ پریزنٹیشن کی, اور ہمارا جو آئیڈیا تھا, کیونکہ میرا ابو ہے وہ بزنس سائڈ سے ہے نا, اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بزنس سائڈ سے. تو میں نے کہا کہ اس طرح کے ابو میں نے وہ اپنا آئیڈیا جو ہے وہ ٹیچر کو پریزنٹ کیا کلاس میں, سر کو بہت بھی پسند آ گیا.
اور اس آئیڈیا میں یہ ہے, اس میں یہ چیزیں ہے, یہ بزنس ٹائپ ہے. تو ابو نے کہا کہ بیٹا کرو لیکن اپنے پڑھائی پر دھیان دو کہ پڑھائی سے آپ ڈسٹرب نہ ہو جائے. میں نے کہا نہیں, میرا فیلڈ اپنا ہے, اس میں ہم جتنا بزنس اسٹارٹ اپ بزنس کریں گے, اسٹڈی کریں گے تو میرا نالج میں اضافہ ہوگا. اور ایک دوسری اس میں جب یہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ڈفرینٹ فیلڈس کے آئیں گے, مطلب سائنس کے فیلڈس کے, جو چیز ان پر چیز پر کام کر رہا ہے اس کی ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں. تو فیملی کا جو آپ نے ریئیکشن پوچھا تو بس وہ کیا تھا, میں آپ کو انڈرسٹینڈیبل تھا, وہ انڈرسٹینڈ کر گئے کہ ہاں بیٹا کے جو میرے بیٹے کا جو فیلڈ ہے یہ سیم ہے, ریلیٹڈ ہے. تو اس نے مجھے کافی اپریشیٹ کیا, میرے ساتھ اس میں ہیلپ بھی کی کہ کرو, جتنے آگے آپ کو فیوچر میں اگر مسئلہ آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس سے ریلیٹڈ. تو اچھا لگا, خان کو اچھا لگا کہ وہ آپ اپنے مطلب انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنا ایک کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ابھی میرے جو ہے ہم 2 بھائی ہے اور 2 بہن, اور میں سب سے بڑا ہوں. وہی پوچھنا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب دیکھیں آپ بڑے ہیں, آپ پہلے تو آپ پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھی فیلڈ ہے, مائکرو بایولوجی از لائک این امیزنگ فیلڈ. پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر آپ نے ایک بزنس بھی اسٹارٹ کیا ہے, آپ نے آئیڈیا جس میں انرول بھی کیا اور آپ ٹاپ 20 اسٹوڈنٹس میں بھی ہیں. آپ کو نہیں لگتا آپ مطلب کچھ زیادہ کر رہے ہیں, اور چھوٹے بہن بھائی تو کس طرح اس لیول پر آئیں گے, کیونکہ بڑا جو کرتا ہے پھر چھوٹا کو آنا پڑتا ہے, اس میں میجر اپ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا آپ نے تو زیادہ تھوڑی سی بار تھوڑی ہائی سیٹ کر دیا ہے, یا پھر ٹھیک ہے دیر کیپیبل انف, وہ کر لیں گے, اتنے عقل مند ہیں؟ اس طرح ہے نا کہ آپ نے چھوٹے بھائی کی بات کی کہ وہ کیا کریں گے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں نا. تو میرا جو انٹرسٹ تھا وہ اس سائڈ پہ تھا کہ میں اس طرح جو میں اپنے بھائی کی بات آپ کو کروں, وہ میتھس میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں میتھمیٹکس کے سائڈ پہ جاؤں گا. آپ جس طرح کر رہے, آپ نے انوویٹیو آئیڈیا لایا آپ نے سائنس پہ, اسی طرح میتھس میں اس طرح کروں گا کہ ایک ایسا چیز بناؤں گا تاکہ لوگوں کو اس طرح پسند آ جائے, اور میں بھی اس طرح کہ آپ کے وہ ایک اپنا بزنس کروں, وہ کروں. لیکن اس نے کہا کہ میں میتھ سائڈ پہ کروں گا. میں نے کہا کہ میتھ سائڈ پہ آپ کیا بزنس کریں؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کو پتا تھا کہ آپ اپنے مائکرو بایولوجی میں کیا بزنس کریں گے, دیکھو اب یہ کیا کر رہا ہے. سیم اسی طرح میں بھی میتھس میں ریسرچ کے بعد وہ کر لوں گا. وہ چھوٹا ہے, ابھی میٹرک میں پڑھا ہے, لیکن وہ ابھی اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح بنا ہے. دوسرا جو میرا جو فیلڈ ہے, جو آپ نے بس سائنس انٹرپرینورشپ کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے اسپیشلی پاکستان میں. سائنس انٹرپرینورشپ, سائنس جو وینچرس ہوتے ان کو کوئی اتنا فوکس نہیں کرتے. بایو سائنس سے ریلیٹڈ جتنے بھی انٹرپرینورشپ ہے یا بایو سائنس سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے, تو اسی طرح میں بھی یہ ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ زیادہ ہو گیا ہے, تو میں نے کہا نہیں, ابھی تو شروعات ہے ہماری, اس سے آگے سے بھی اور زیادہ ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا آئیڈیا جس کے ساتھ یہ سفر مطلب کس طرح سٹارٹ ہوا, اور اس نے آپ کی مطلب کس طرح مدد کی ہے؟ میں بہت جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرے ہیں, اور آئیڈیا جس نے کس طرح آپ کی مدد کی ہے. جس طرح میڈم آپ کو پتا ہے کہ آئیڈیا جس کا جب فرسٹ ٹائم جو پلیٹ فارم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا, تو جو فرسٹ کوارٹ تھا تو مجھ سے مس ہو گیا, کیونکہ میرے جو اپنے کام تھے وغیرہ, تو میں بہت زیادہ پتا سیڈ تھا کہ یار کہ اس طرح کی ایک چیز مجھ سے کیوں مس ہو گئی, کہ جو انٹرپرینورشپ پہ کام کر رہے وہ بھی فری آف کاسٹ کر رہے, اتنے زبردست ٹریننگ دے رہے. تو میرا ایک کولیگ تھا, وہ اس میں آلریڈی انرول تھا. اس نے مجھے کہا کہ یار میں تو آئیڈیا جس میں ٹریننگ لے رہا ہوں, بہت زبردست ہے, فری آف کاسٹ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں. میں نے بھی وہ پیس کلیئر کیا ہے, میں نے ٹیسٹ دیا ہے, اس میں اچھے گریڈ سے گریجویشن ہوئے, ہماری گریجویشن سیرمنی ہو. میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں کب کوارٹ 2 آئے گا اور میں آئیڈیا جسٹ میں جو ہے انرول ہوں گا. تو تقریباً 1-2 ہفتے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے میل پہ مجھے آئیڈیا جسٹ ہوا کہ کوارٹ 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. تو میں یقین مانے میں اتنا خوش ہو گیا, وہ اپنے جو میرے ٹیچر تھے میں نے اس کے ساتھ شیئر کیا کہ سر اس طرح جو ہے وہ ٹریننگ آ رہی ہے, میں اس کے لیے اپلائی. اس نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کا فیلڈ ہے, اپلائی کرو, لرن کرو, آپ لرننگ کرو اس چیز میں. میں اپنے ٹیچر کے بارے میں, جو میں سپروائزر اس کے بارے میں ایک بات کروں گا. سارے ٹیچر جو ہمارے لیے ریسپیکٹڈ ہوتے, لیکن کچھ ٹیچر جو ہوتے اس کے ساتھ دلی رشتہ بھی بہت زیادہ ہوتے. وہ ہمیں ہر چیز میں وہ ہمیں گائیڈ کر کہتے ہیں کہ آپ نے
اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہر چیز کو اپلائی کرنا ہے, آپ نے نیا سیکھنا ہے, کیونکہ آپ جب نئے چیز میں جائیں گے تو کچھ نیا سیکھیں گے. یہ بات مجھے بہت سر کی پسند آئی, تو میں نے اس طرح اپلائی کیا آئیڈیاجسٹ کو. تب جب میں نے سٹارٹ کیا تو اس کے جو فرسٹ ٹریننگ تھے, ویڈیوز تھے, میرے لیے کافی مشکل تھا, کیونکہ یہاں پر ہمارے گاؤں میں انٹرنیٹ کا ایشو بھی بہت زیادہ ہے. لیکن پھر بھی میں کر رہا تھا, وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا. جب مجھ سے سر سید حسن کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اس پر زیادہ ڈیپینڈ نہ کرے, آپ اس میں جو ہینڈس ہے, وہ پوائنٹس ہے, وہ اپنے ساتھ دیکھ لیا کرے, باقی آپ اس پر ریسرچ کریں. تو میں اس کے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ اپنے ساتھ نوٹ کرتا تھا نوٹ بک میں, اور بعد میں گوگل میں یا یوٹیوب میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھ رہا تھا. تو جس طرح میں اپنے کمپٹیشن کی بات کی نا, وہ کہ ہم نے اس میں $100 ون کیے تھے, تو اسی میں اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ دیا. میں نے بزنس پلان کے بارے میں سوچا, مارکیٹنگ کے بارے, کمپیٹیٹرز کے بارے کہ کون سے آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں گے, یا آپ مارکیٹنگ آپ نے کس طرح اس میں کرنی ہے, آپ نے اپنے آئیڈیا کو میچیور کس طرح کرنا ہے, کون سے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے, اور کون سے لوگوں کو آپ نے اپنا سٹارٹ اپ دینا ہے. آپ کے مخالفین بھی بہت زیادہ ہوں گے, اس سے آپ نے کس طرح بچنا ہے. تو اسی چیز نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. جب میں کمپٹیشن کے لیے گیا ایبٹ آباد میں ڈائس سے جو کمپٹیشن تھا, تو یہ ساری چیزیں جس کی ٹریننگ میں جو میں نے سیکھی تھی, یہ میرے مائنڈ میں تھی. اس میں ایک پروفیسر آئے, اس نے کہا کہ آپ کو تو آگے فیوچر میں بہت مسئلے آئیں گے, تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے. ہم نے کہا سر ہمارا جو سٹارٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسئلے آئیں گے, سب آئیں گے, لیکن یہ ہر کسی کو اس کی ایک ضرورت ہے, یہ کریں گے اس میں, کیوں نہ ہم اس کو ایزیلی وہ چیزیں پرووائڈ کر سکے, تو ہم اس طرح جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو آئیڈیا جس نے اس چیز میں مجھے بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. دوسرے جب میں ابھی دوسرے جو اس کے سٹیج میں آ گیا, تو میں نے سیکھا کہ بزنس صرف اپنے سٹارٹ اپ ریلیٹڈ نہیں, دوسرے جو بزنس پلان کس طرح آپ نے لکھنا ہے باقاعدہ طریقے سے, کس طرح آپ نے اس کو پراپر طریقے سے, جس میں یا مسٹیکس آئیں گے کس طرح وہ آپ نے نکالنے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے بہت زیادہ سیکھی آئیڈیاجس کی طرف سے. اور میں یقین مانے میں ڈیلی جو تھا وہ آئیڈیاجس کی ویڈیوز دیکھتا تھا. میں اور کچھ کام نہیں کرتا, فوکس نہیں کرتا, لیکن آئیڈیاجس کی ہر ٹریننگ کے لیے میں ویٹ کرتا تھا کہ ابھی سر سعید صاحب آئیں گے, ابھی اور ہمارے جو اسپیکر تھے وہ آئیں گے, کب وہ انٹرپرینورشپ پہ بات کریں گے. میں ڈیورنگ ٹریننگ کے دوران میں سر سے پوچھا تھا کہ سر آپ سائنس انٹرپرینورشپ, بایو سائنس انٹرپرینورشپ یہ کیوں بات نہیں کرتے. اس نے کہا کہ ہم اس میں کرتے ہیں, اس میں یہ بھی ہمارا ایک فیلڈ ہے. تو پھر اس میں سر کی وہ مجھے بہت زبردست رسپانس آیا. اس نے کہا دوسرے اگلے دن جب ٹریننگ سٹارٹ ہوا تو اس میں ساری باتیں جو تھی وہ سائنس ریلیٹڈ ہو گئی. تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ ہاں یار آئیڈیاجسٹ جو ہے یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے. اور ابھی بھی میں ٹچ ہوں, میرا جو ہے وہ ابھی اسٹیج چل رہا ہے آئیڈیاجسٹ کے ساتھ. انشاءاللہ آگے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملیں گے. بالکل. اور آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے, جو بھی ہمیں آج سن رہے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو اپنے جتنے بھی یوتھ ہے اور یا جتنے بھی لوگ ہیں, میں اس کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, مجھ میں یہ پوٹینشل ہے. تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ مجھے ابھی انڈیپینڈنٹ بننا ہے, ٹھیک ہے. دوسری جو سب سے بڑی چیز یہ ہے, میں اپنے سائنس کے اسٹوڈنٹس کو دوں گا کہ آپ اپنے سائنس سے ریلیٹڈ اس طرح کے انوویٹیوز آئیڈیاز, بزنس آئیڈیاز لائے, تاکہ ہمارے کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اس میں, اور ہمارے جو اکنامکلی جو ہے نا کنٹری ہے وہ بھی اس کے ساتھ آگے ہو جائے. اور دوسرا جو ہمارا فیلڈ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس سائنس آئیڈیاز کی وجہ سے وہ ترقی کر سکے, آگے جا سکے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہمارے یوتھ جو ہے, میں ان کو ابھی میں جو تھرڈ بات کر رہا ہوں, تھرڈ ہے یا دوسرا ہے میں بھول گیا, اس میں ابھی جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ سائنس بزنس میں انٹرسٹ پیدا کر سکے. کیونکہ یا آپ نے نوکری کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے, نوکریاں ہوگی یا نہیں ہوگی, کیوں نہ آپ خود ایک بی اور اون باس بن جائے, تاکہ آپ کی فیملی کو بھی سپورٹ کرے, کمیونٹی کو بھی سپورٹ کرے, اور اسی طرح اپنے کنٹری کو بھی سپورٹ کرے. تو میں یہ اسپیشلی سائنس کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ مارکس بھی لے, پڑھے بھی,
جی پی اے بھی لے, اس چیز میں بھی فوکس کرے, لیکن اس چیز میں بھی آپ لوگ یہ فوکس کرے کہ آپ نے سائنس بیس انٹرپرینورشپ کرنا ہے, سائنس بیس آئیڈیا آپ لوگوں نے جنریٹ کرنا ہے, سائنس بیس بزنس آپ لوگوں نے کرنا ہے. جی تو یہ میرا ایک میسج ہے یوتھ کو. بہت بہت شکریہ جنید کہ آپ آج آئے, بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ کے آئیڈیا کو سن کے. اور تھینک یو ایوری بڈی فار واچنگ. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو, آپ کو کوئی بھی چیز بتانی ہو جو کہ ہم بہتر کر سکتے ہیں پارٹ آف آئیڈیاز, تو آپ فیس بک پہ جائیں گے, آپ ادھر آپ کو ہماری ای میل بھی مل جائے گی, نمبر بھی مل جائے گا, اور اگر آپ فیس بک پہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ادھر ہی ایک میسج کرتے ہیں, ہم رپلائی ضرور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ, اینڈ انشاءاللہ we'll come again with another very talented part of Ideagist. اوکے میم, میں آئیڈیاجسٹ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا اور جو میرا جو آئیڈیا تھا اس کو لوگوں کے ساتھ ہائی لائٹ کیا. اور یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے کہ اسی طرح کے لوگوں کے آئیڈیاز کو آئیڈیاجسٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ اس طرح آئیڈیاز ہے کیونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے. تو میں اسپیشل تھینکس آئیڈیاجسٹ کی ٹیم, جتنے بھی ٹیم ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں, تھینک یو سو مچ. مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا, اور آپ کو بھی تھینکس کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی زبردست کویسچن آپ نے مجھے پوچھے. یقین مانے میں بہت زیادہ اور موٹیویٹ ہو گیا انٹرپرینورشپ کی طرف سے کہ میں اس میں اور چینجز کروں, اس کو آگے اور کروں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much, Junaid. Thank you so much, everybody, for watching. چلیں ٹھیک ہے جنید, I think we've recorded the interview sufficient.